ایک سنسنی خیز چونکا دینے والی حقیقت یا صرف ایک افسانہ؟ فیصلہ آپ کریں گے، مگر پہلے پوری کہانی سنیے۔ مولوی عبد المجید کی بکری چاندی نے ایک انسان بچے کو جنم دیا؟ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ جب گاؤں والوں نے یہ منظر دیکھا تو ہر زبان خاموش ہو گئی۔ کوئی سمجھ نہیں پایا کہ یہ قدرت کا غصہ ہے، کوئی گناہ کی سزا یا کسی چھپے راز کی حقیقت۔ میری آنکھوں نے زندگی میں کئی عجیب ولادتیں دیکھی ہیں، مگر ایسا واقعہ پہلی بار دیکھا۔ ایک دن صبح مولوی عبد المجید خود میرے گھر آیا، چہرے پر پریشانی اور آواز میں گھبراہٹ۔ کہنے لگا، اماں چاندی کی حالت خراب ہے، شاید ولادت ہونے والی ہے، آپ فوراً چلیں۔ اماں چاندی کی حالت خراب ہے، شاید ولادت ہونے والی ہے، آپ فوراً چلیں۔ تمہاری بیوی تو نہیں اماں، بیوی نہیں، چاندی میری بکری۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ مولوی عبد المجید کو چاندی سے عجیب سا لگاؤ ہے۔ وہ اسے اپنی بیٹی کہتا، اس کے لیے کپڑے سلواتا، کمرہ علیحدہ بنوایا، سردی میں کمبل اڑھاتا۔ وہ کہتا تھا کہ چاندی آئی اور میری قسمت بدل گئی۔ خیر میں تیار ہو کر اس کے ساتھ چل دی۔ چاندی واقعی تکلیف میں تھی۔ یہ میرا کام تو نہیں، مگر جو بن پڑا میں کروں گی۔ میں پاس بیٹھ کر حقہ سلگایا ہی تھا کہ اچانک ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں چونک گئی، آنکھیں مل کر دیکھا تو میرے سامنے ایک نومولود انسان بچہ پڑا تھا، چاندی کے پہلو میں۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کیا؟ میں نے جلدی سے بچہ اٹھایا، چادر میں لپیٹا اور باہر نکلی۔ دروازے پر زینب، مولوی کی بیوی، کھڑی تھی۔ بچے کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میں بولی، چاندی کے پاس سے، مگر مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زینب نے بچہ لے کر سینے سے لگا لیا اور بولی، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ اسی وقت مولوی اندر آیا۔ جب سنا کہ چاندنی انسان بچہ جنا ہے تو سناٹے میں آ گیا، پھر چیخ کر بولا، یہ کیسا مذاق ہے؟ میں بولی، دیکھ لو، یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ زینب کے رویے میں عجیب سکون تھا، جیسے وہ اس بچے کو برسوں سے چاہتی ہو۔ میں نے تمہیں کئی بار کہا کہ کسی کا بچہ گود لے لیں، مگر تم نے کبھی میری بات نہ مانی۔ آج جب دروازے پر بچہ آ گیا ہے تو کیوں نہ میں ہی اسے پالوں؟ مولوی خاموش ہو گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر عزم۔ ایک رات مولوی میرے پاس آیا، رونے لگا، چاندی مر گئی، دفنا آیا ہوں، اور یہ سب کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ؟ اماں کیا میں یہاں سے چلا جاؤں؟ میں نے تسلی دی، بچے کا کوئی قصور نہیں، زینب اسے پال لے گی، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ لیکن مولوی بضد تھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ آیا کہاں سے؟ میں نے سوچا، مولوی تبلیغ پر بھی تو گیا تھا، چند دن پہلے ہی واپس آیا ہے۔ مجھے زینب پر شک ہوا، وہ بچے سے غیر معمولی پیار کر رہی تھی، جیسے وہی اس کی ماں ہو۔ پھر مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا۔ لائبہ، گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی، چند دن پہلے اپنے ماموں کے گھر گئی تھی، اب واپس آئی تو تیز بخار میں مبتلا تھی۔ میں اس کے پاس پہنچی، تنہائی میں پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک فیکٹری کے آفیسر سے میرا ناجائز تعلق تھا اور میں ماں بن گئی۔ میں نے صرف زینب کو بتایا تھا۔ زینب نے میری مدد کی۔ ہم نے بچہ چاندی کے پاس رکھ دیا جب آپ حقہ پیتے ہوئے اونگ رہی تھیں۔ چاندی کی حالت پہلے ہی خراب تھی، ہم نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ میں دم بخود رہ گئی۔ ایک لڑکی نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی دوست کے رحم و کرم پر سب کچھ چھوڑ دیا، اور ایک بے اولاد عورت نے موقع دیکھ کر بچے کو اپنا لیا۔ میں نے باہر آ کر سب کو یہی بتایا کہ لائبہ بیمار ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ ادھر مولوی کو بھی کہا، یہ بچہ اب تمہارا ہے، اللہ نے شاید تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اولاد دی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مولوی کا گھر بدل گیا، برکت آ گئی، چاندی کی جگہ اب وہ بچہ اس کی جان بن گیا۔ زینب خوش تھی، بلکہ بہت خوش تھی، اور لائبہ، وہ اب پردے میں رہنے لگی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اصل ماں کون ہے، اصل راز کیا ہے،
اور یہ کہ کبھی کبھی قدرت عجیب راستے چنتی ہے۔ یہ کہانی حقیقت ہے یا افسانہ، یہ تو آپ کا ضمیر طے کرے گا، لیکن یہ ضرور طے ہے کہ جو بچہ چاندی کے پہلو میں پایا گیا وہ لائبہ کی عزت، زینب کی ممتا اور مولوی عبد المجید کے غرور کا امتحان تھا۔